Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you're all fine by the grace of Allah Almighty. Students, as you know that Government of Pakistan has announced vacations due to corona pandemic. So Kent Public School System has decided to start online lectures for students to save their time and continue their study as well. This is the lecture of education for class 10 and our topic is ایجوکیشن ان پاکستان میں تعلیم. اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد کیا تھی. پاکستان کی بنیاد اسلامی نظریہ حیات، یعنی کہ ایسی مملکت کا قیام جس میں تمام جو زندگی کے جو تمام پہلو ہیں، جو تمام دائرہ کار ہے، وہ اسلامی نظریہ حیات کے مطابق ہو، ہمارے دین اسلام کے مطابق ہو. اب چاہے وہ ہماری معاشرتی زندگی ہے، چاہے وہ ہماری سیاسی زندگی ہے، چاہے وہ ہماری اقتصادی زندگی کا اقتصادی پہلو ہے، لیکن وہ تمام کے تمام جو پہلو ہیں، وہ تعلیمی پہلو ہے، وہ جو بھی معاشی پہلو ہے، وہ اسلام کے مطابق ہو. اور پاکستان کے حصول کا مقصد ہی یہ تھا کہ زندگی کے تمام شعبوں میں اسلامی نظریہ حیات کو نافذ کر دیا جائے. ٹھیک ہے. پاکستان کے قیام سے لے کر اب تک بننے والی تمام تعلیمی پالیسیوں میں اسلامی نظریہ حیات کو مقاصد تعلیم کی بنیاد بنایا گیا. کیونکہ ہمارا ملک بنا ہے اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد پر، تو اگر ہماری تعلیمی پالیسی میں اسلامی نظریہ حیات کا عنصر نہیں ہوگا تو پھر اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس لیے پاکستان کے قیام سے لے کر اب تک بننے والی جتنی تعلیمی پالیسیز تھیں، اس میں بنیاد اسلامی نظریہ حیات. پاکستان میں پہلی تعلیمی کانفرنس 1947 عیسوی میں منعقد ہوئی. اس میں بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ذاتی طور پر بہت دلچسپی لی. خود تو اس میں شریک نہ ہو سکے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کانفرنس کے نام اپنے پیغام میں فرمایا کہ ایک صدی کی غیر ملکی حکومت میں ہمارے لوگوں کی تعلیم کی طرف مناسب توجہ نہیں دی گئی. حقیقی، تیز رفتار اور قابل قدر ترقی کے لیے ہمیں اپنی تعلیمی حکمت عملی اور پروگرام اپنی تاریخ اور ثقافت کے مطابق طے کرنا ہوگا. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مزید فرمایا کہ ہمیں یہ بات نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمیں دنیا سے مقابلہ کرنا ہے جو تیزی سے آگے بڑھے. یعنی قائد اعظم نے اپنے پیغام میں یہ ہر ٹائم کے لیے ایک میسیج ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو میسیج ہے نا یہ صرف 1947 کے لیے، بلکہ ہمارے قائد کا جو یہ میسیج ہے یہ ہر ٹائم کے لیے. اب جیسے اس وقت 1947 تھا اور عیسوی تھی، اور اب 2021 جو ہے وہ چل رہا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ یہ میسیج اس کے لیے تھا، یہ میسیج اب کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے. کہ ایک صدی کی غیر ملکی حکومت میں جب یہاں پر جو ہے وہ برِ صغیر پر انگریزوں کا قبضہ تھی، اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ ہمارے لوگوں کی تعلیم کی طرف مناسب توجہ نہیں دی گئی. جیسا کہ آپ سب جو ہے وہ بیک گراؤنڈ جانتے ہیں کہ زبردستی جو تھا وہ ہندی جو ہے نا وہ زبان اس میں پڑھنے پر مجبور کیا جا رہا تھا، ہندی اس کی طرف زبان کی طرف راغب کیا جا رہا تھا لوگوں کو. اور جو تھے مسلمان کیونکہ اسلام سے نہیں ہٹ رہے تھے اور اپنی زبان سے نہیں ہٹنا چاہ رہے تھے، اس لیے ان کے جو تعلیم کے راستے تھے وہ بند ہو چکے تھے. حقیقی، تیز رفتار اور قابل قدر ترقی کے لیے ہمیں اپنی تعلیمی حکمت عملی اور پروگرام اپنی تاریخ اور ثقافت کے مطابق طے کرنا ہوگا. تاریخ اور ثقافت کے مطابق اس لیے طے کرنا ہوگا کیونکہ ہماری جو تاریخ ہے، ہم مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اور ہماری جو ثقافت ہے وہ اسلام سے ہی متعلق ہے نا. تو جو ہماری تاریخ اور ثقافت ہے وہ ہماری بنیاد ہے. ٹھیک ہے. آپ نے مزید فرمایا کہ ہمیں یہ بات نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمیں دنیا سے مقابلہ کرنا ہے جو تیزی سے آگے بڑھی ہے. یعنی ایک طرف ہمارے قائد نے اپنے اس پیغام میں ہمیں دو پیغام دیے کہ اپنی تعلیمی حکمت عملی اور پروگرام تاریخ اور ثقافت کے مطابق طے کریں، لیکن جو تعلیمی نظام ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا جو تیزی سے ترقی کر رہی ہے، تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، ہم اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے تعلیمی نظام کو لے کر چلیں. اسی کانفرنس میں پاکستان کے پہلے وزیر تعلیم جناب فضل الرحمان نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ وہ تعلیم میں روحانی عنصر کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اگر اس عنصر کو نظر انداز کر دیا جائے تو اس کے خطرناک اور تباہ کن نتائج برآمد ہوتے ہیں. یہ اب روحانی عنصر تعلیم میں کیسے آتا ہے، روحانیت کیسے آتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اب جیسے اسلامی نظریہ حیات کے مطابق اگر ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا جو مقصد ہوگا وہ رضائے الہی ہوگا. اللہ تعالیٰ کی رضا کو کیسے حاصل کیا جائے، اس کے مطابق کیسے زندگی گزاری جائے.
جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں گے تو روحانی جو عنصر ہے وہ خود بخود ہماری ذہن میں، ہماری زندگی میں، اور ہماری پھر اس کے مطابق جو ہم کام کریں گے اس میں روحانی عنصر جو ہے وہ جھلکے گا. اور جب تک یہ روحانی عنصر نہیں ہوگا تو تعلیم ہمارے لیے جو ہے وہ خطرناک اور تباہ کن نتائج جو ہے وہ لا سکتی ہے. جدید تعلیم کا المیہ 2 عظیم جنگوں کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. ان جنگوں اور وسیع سائنسی ایجادات نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر سائنسی ترقی کے ساتھ ساتھ انسانی اخلاق اور روحانیت کی ترقی کو فراموش کر دیا جائے تو نسل انسانی کی تباہی یقینی ہے. اب جیسے 2 عظیم جنگیں ہوئیں تو ان میں کیا ہوا؟ ان میں جو ہے وہ انسانی اخلاق پر کوئی توجہ نہیں دی گئی، بالکل جو ہے نا وہ کسی کا خیال نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، اس میں انسانی اخلاق کو جو ہے وہ مد نظر نہیں رکھا گیا. اس میں کیونکہ روحانیت نہیں تھی، یعنی کہ یہ نہیں سوچا گیا. اب ذرا ہمارا جو دین ہے، دین اسلام ہے، وہ ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ انسانی جان قیمتی ہے. اور کوئی بھی جو مذہب ہے، ٹھیک ہے، اس میں اگر اس کی اخلاقی اقدار جس بھی مذہب میں ہوتی ہیں تو وہ کسی بھی انسان کے نقصان کا حکم نہیں دیتی. ان جنگوں کا نتیجہ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے جو تعلیم حاصل کی وہ انہوں نے سائنسی ایجادات کے لیے، جنگی جو اسلحہ تھا اس کے لیے تعلیم جو ہے نا وہ تعلیم کو اس کے استعمال میں لے آئے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہو وہ آپ تعلیم کیسی حاصل کر رہے ہو. ٹھیک ہے، اور جو تعلیم آپ نے حاصل کی ہے آپ اس کو کس طرح سے جو ہے وہ اسے استفادہ حاصل کر رہے ہو، اس کو کس طرح سے استعمال میں لے کر آ رہے ہو. اگر آپ اس میں انسانی اخلاق کو مد نظر رکھتے ہو، اگر آپ ویلیوز کو جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہو، اگر آپ اپنی تعلیم کو مثبت طریقے سے استعمال کرتے ہو تو وہ تعلیم فائدہ مند ہے. لیکن اگر اسی تعلیم کو آپ انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال نہیں کرتے، آپ اپنی ذات اور اپنے کردار کی تعمیر کے لیے استعمال نہیں کرتے، تو وہ جو تعلیم ہے وہ بالکل بھی ترقی کی راہ پر ہمیں گامزن نہیں کر سکتی، اور اس طرح نسل انسانی کی تباہی یقینی ہے. انسان کے ذہن سے وحشیانہ پن کو دور کرنا اور اسے اعلیٰ انسانی مقاصد کی طرف موڑنا تعلیم کا اصل مقصد ہے. یعنی کہ اصل تعلیم کون سی تعلیم ہے؟ جو انسان سے وحشیانہ پن کو دور کرتی ہے. یعنی کہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے وہ تعلیم سکھاتی ہے. کھاتا انسان بھی ہے، کھاتا جانور بھی ہے، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن عقل اور شعور جو ہے اس کو کس طرح سے صحیح استعمال میں لے کر آنا ہے وہ تعلیم نے سکھانا ہے. اور اعلیٰ انسانی مقاصد کی طرف موڑنا بھی تعلیم کا اصل مقصد ہے. اور نوع انسانی یعنی کہ بنی نوع انسان جو ہے وہ اسی صورت میں امن سے رہ سکتی ہے. پاکستان میں مقاصد تعلیم. پاکستان کی تمام تعلیمی پالیسیوں میں بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کو ملحوظ رکھا گیا. ٹھیک ہے، جو ابھی اوپر ہم نے اپنے قائد کے جو ہے فرمان کو جو ہے وہ اس کی ہم نے ریڈنگ کی تھی، تو اسی کو ملحوظ رکھاتے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ صرف 1947 نہیں، جب تک پاکستان ان شاء اللہ تعالیٰ قائم رہے گا تا قیامت، ٹھیک ہے، تب تک جو ہمارے ملک میں جو تمام تعلیمی پالیسیز بنیں گی ان میں قائد کے فرمان کو ملحوظ خاطر ہمیشہ رکھا جائے گا. اور اسلامی نظریہ حیات کو مقاصد تعلیم کی بنیاد بنایا گیا. پاکستان میں بننے والی بیشتر تعلیمی پالیسیوں کے عمومی مقاصد تعلیم کا خلاصہ ذیل میں دیا جا رہا ہے. یعنی تعلیمی پالیسیوں کی بنیاد اسلامی نظریہ حیات اور ہمارے قائد کا جو فرمان ہے اس کو مد نظر رکھ کے بنائی جاتی ہیں تمام پالیسیاں. پہلی جو اس میں ہے تعلیمی پالیسیوں کے جو مقاصد ہیں انہیں پہلا ہے پاکستان کی تمام تعلیمی پالیسیوں میں اس امر کی واضح نشاندہی کی گئی کہ طلباء اسلامی نظریہ حیات کے ذریعے مطلب سنہری اصولوں کے مطابق ایک ذمہ دار تعلیم یافتہ شہری کی حیثیت سے مثالی افکار اور کردار کے مظہر بن سکیں. فرد اور معاشرے کی نشو و نما اور جمہوریت کو فروغ دینا. اب ایک فرد کی جو نشو و نما ہے، اور اس فرد کی جو نشو و نما میں صرف اس کی جسمانی نشو و نما نہیں ہے، اس میں اب جیسے بحیثیت ایک فرد کہ میں معاشرے میں زندگی گزار رہی ہوں، ٹھیک ہے، اب وہ تعلیم یعنی کہ اب اس میں ظاہر سی بات ہے کہ معاشرے میں جو میرا کردار ادا کرے گی وہ میری جسمانی نشو و نما تک تو ممکن نہیں ہے، اس میں میری ذہنی نشو و نما ہوگی، ٹھیک ہے، اس میں میری اخلاقی نشو و نما ہوگی، کیونکہ نشو و نما کے تمام پہلو آتے ہیں نا. آپ کی جو جسمانی نشو و نما وہ بھی اس میں حصہ ہے، آپ کی ذہنی نشو و نما بھی، آپ کی اخلاقی نشو و نما بھی جو ہے وہ اس نشو و نما کا ہی حصہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ایک فرد کی ہمہ جہت جو ہے وہ پہلے اس میں نشو و نما ہوتی ہے تو پھر ہی ایک بہترین معاشرہ تشکیل پاتا. اور جمہوریت کو فروغ دینا. جمہوریت سے مراد ہے کہ عوام کی رائے، عوام کا فیصلہ، مطلب جو تعلیمی پالیسی سیٹ کی جائیں اس میں یہ دیکھا جائے کہ عوام کی ضروریات سے متعلق کیا ہے.
ٹھیک ہے، یا ان کے مزاج کے مطابق کیا چیز آ رہی ہے. ہمیں کس طرح سے کون سی تعلیمی پالیسی ایسی سیٹ کرنی چاہیے جو ان کی رائے، ان کی سوچ کے مطابق ان کی نشوونما کر سکے. قومی اتحاد اور یکجہتی کو فروغ دینا. تعلیم کے بنیادی مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے قومی اتحاد، یعنی کہ ہمیں ایک قوم کے طور پر متحد کرنا. ایسا کوئی بھی نصاب، ایسی کوئی بھی تعلیم جو قومی اتحاد جو ہے وہ اس کو خراب کرتی ہے یا اس کو ختم کرتی ہے یا یکجہتی پر برا اثر ڈالتی ہے، اس پر برے طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے، تو اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں. شرح خواندگی. شرح خواندگی کا مطلب ہے کہ کسی معاشرے میں پڑھے لکھے لوگوں کی کتنی تعداد ہے، تو شرح خواندگی میں اضافہ کرنا اور خواتین کی تعلیم پر توجہ دینا. ٹھیک ہے. نصاب اور درسی کتب کو از سر نو مرتب کرنا. اس میں مراد یہ ہے کہ اب اگر یعنی کہ کوئی نصاب جو ہے وہ پچھلے 5 سال پرانا ہے، لیکن اب وہ بنیادی جو ہماری ضروریات ہیں، یعنی کہ اب جدید دور کی جو ضروریات ہیں ان کے مطابق اگر وہ نہیں ہے تو ان میں ان کو دوبارہ ترتیب دیا جاتا ہے. ان وہ تمام عوامل شامل کیے جاتے ہیں جو اس وقت کی، اس سال کی یا آگے آنے والے وقت کی ضرورت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نظریہ پاکستان کا تحفظ کرنا، اسے انفرادی اور قومی زندگی کا لائحہ عمل بنانا. اسٹوڈنٹس، یہ بات تو میں نے آپ کو ویری فرسٹ جو ہماری لائن تھی کہ اسلامی نظریہ حیات جو ہے وہ وہی جو ہے وہ ہمارے نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے. تو اگر ہم اپنی جو آئیڈینٹی ہے ہم اسی کو سیکیور نہیں کرتے، ہم اس کا تحفظ نہیں کرتے، تو اس تعلیم کا جو ہے وہ کوئی ہمیں فائدہ نہیں ملتا. اسے انفرادی اور قومی زندگی کا لائحہ عمل. لائحہ عمل سے مراد ہے کہ ہماری جو انفرادی یعنی کہ ایک فرد کے طور پر جو میری زندگی ہوگی وہ، اور ایک قوم کے طور پر جو ہماری زندگی ہوگی وہ نظریہ پاکستان کے اس کے مطابق اس کے تحفظ کے لیے ہو. صنعتی ترقی اور پاکستان کے قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے تربیت یافتہ افرادی قوت تیار کرنا. ٹھیک ہے. کہ صنعت سے متعلق جو ترقی ہے اور پھر ہمارے پاس جو قدرتی وسائل ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اس ترقی کے لیے جو ہے وہ معاشرے میں تربیت یافتہ افراد جو ہے نا وہ ان کو معاشرے کو مہیا کرنا. اس کے بعد قومی تعلیمی پالیسی 2009 کے تعلیم کے اہم مقاصد انفرادی اور اجتماعی، یعنی کہ ایک انسان کی، ان کے فرد کی جو ہے اجتماعی پورے معاشرے کی سماجی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ تعلیمی نظام کو بہتر بنانا، یعنی کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ فرد اور معاشرے کی ضروریات کے مطابق مقاصد تعلیم متعین کرنا اور اس کے مطابق نصاب بنانا اور تعلیمی نظام بنانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پاکستانی عوام کو فلاح و بہبود کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستانی عوام کی فلاح و بہبود کو مد نظر رکھتے ہوئے اتفاق اور اتحاد کا احساس پیدا کرنا. پاکستان کے باشندوں میں قومی اتحاد کو اجاگر کرنا اور دوسروں کے عقیدے، مذہب اور سماجی احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا، جو کہ یہ تمام جو یہ چیزیں ہیں وہ انسانی اقدار میں، اعلیٰ اقدار میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. تعلیم کے ذریعے سماجی اور ثقافتی اقدار کو فروغ دینا. پاکستان کے تمام باشندوں کو مساوی یعنی کہ برابری کی سطح پر تعلیمی سہولیات مہیا کرنا. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی علاقے میں جو ہے وہ تعلیمی سہولیات مل رہی ہیں، وہاں پر سکولز بھی ہیں، وہاں پر نصاب مل رہا ہے، لیکن کوئی دوسرا ایسا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ان کو تعلیم مفت مہیا نہیں کی جا رہی، ان کو نصاب جو ہے وہ مہیا نہیں کیا جا رہا. تو اس کے مقاصد میں یہ چیز بھی اہم تھی کہ تمام ملک کے جتنے باشندے ہیں ان کو تعلیم کی سہولیات جو ہیں وہ برابری کی سطح پر ملنی چاہیے. مضبوط تعلیمی پالیسی کے ذریعے مختلف تعلیمی اداروں اور تعلیمی نظام کو ترقی دینا. یعنی کہ ہماری تعلیمی پالیسی اس قدر مضبوط ہونی چاہیے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام اور تعلیمی ادارے ہیں وہ اگر اس کے مطابق چلتے ہیں تو وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے. پاکستان کو اس قابل بنانا کہ وہ ملکی اور غیر ملکی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے 21ویں صدی کے پاکستان کو تعلیم سب کے لیے کے مقاصد تعلیم کے حصول کے قابل بنانا. یعنی کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اس قابل ہو کہ وہ ملکی اور غیر ملکی ضروریات یعنی کہ ہم سے دوسرے لوگ بھی استفادہ کرے. اور پھر جو 21ویں صدی ہے، جو 21 سینچری چل رہی ہے، اس میں کیا ریکوائرمنٹ ہے، اس ریکوائرمنٹ کے مطابق اپنے تعلیمی نظام کو سیٹ کرنا تاکہ تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تعلیمی کوالٹی کو بہتر بنانا تاکہ معاشی ضروریات پوری ہو سکیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک ہی نصاب پر چلتے رہیں اور اسی پر چلتے رہیں، جبکہ میں نے بتایا آپ کو کہ دنیا تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. تو ہمیں اسی تیزی کے ساتھ اپنے تعلیمی نظام کو لے کر چلنا ہے تاکہ ہمارے جو معاشرے کے لوگ ہیں وہ بھی ان کے برابر آ کے کام کر سکیں. تعلیم بالغاں کے پروگرام کو ترقی دیکھ کر ناخواندگی کو کم سے کم وقت میں دور کرنا. تعلیم بالغاں کا پروگرام کیا ہے کہ جو لوگ یعنی کہ پراپر کسی اس میں اپنے ٹائم پر جب وہ اسکول میں نہیں جا سکے. ٹھیک ہے.
اور پھر یہ ہوا کہ ان کا اسکول کسی وجہ سے کسی فائنینشیل ایشو کی وجہ سے چھوٹ گیا یا کوئی گھریلو مسئلے کی وجہ سے چھوٹ گیا. تو تعلیم بالغاں سے مراد وہ تعلیم ہے کہ جو لوگ گھر بیٹھے, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ جو پینڈیمک تھا اس میں آن لائن لیکچر یا ٹی وی پر بھی جو ہے وہ ان کو نشر کیا گیا تھا. یا جب پہلے جو 70s میں بھی جو ہے وہ اس دور میں بھی تعلیم بالغاں کا پروگرام رکھا گیا تھا تاکہ جو ہمارا ناخواندہ طبقہ تھا انہوں نے ان پروگرامز کو دیکھ کر تعلیم حاصل کی تھی. تو ایسے پروگرام کو جو ہے نا وہ زیادہ ڈیولپ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے ملک میں ناخواندگی کم ہو سکے. اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تحقیق کو اس طرح فروغ دینا کہ وہ ملک کی معاشی ترقی میں معاون ثابت ہوں. یعنی کہ ہمارے جو اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں, جو ہماری بیچلر یعنی کہ یونیورسٹی لیول کی جو ادارے ہیں, بیچلرز ہے, اس میں ماسٹرز ہے, آگے جو ایم فل اور پی ایچ ڈی جو لیول کی ڈگریز ہیں ان کو اس طرح سے فروغ دیا جائے کہ ملک کی معاشی ترقی میں معاون ثابت ہو. ٹھیک ہے, تو اسٹوڈنٹس یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اور اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے بانیہ پاکستان کا جو فرمان تھا کہ انہوں نے اپنی کانفرنس میں کیا پیغام دیا, آپ نے اس پیغام کو یاد کرنا ہے. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نے اپنے خطبے میں کیا فرمایا, آپ نے اس کو ان کے فرمان کو یاد کرنا ہے. اور پاکستان میں جو مقاصد تعلیم کے یہ جو پوائنٹس دیے گئے ہیں ان پوائنٹس کو یہاں سے لے کر آپ نے یہاں تک اچھی طرح یاد کر لینا ہے. سو ہوپ سو اسٹوڈنٹس آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا. اگر نہیں تو آپ دوبارہ اس کو سنیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.